یہ مغربی فکر یا جدید سوچ کے ساتھ پروان چڑھنے والے جو نوجوان ہیں ان کو دین کی طرف کیسے مائل کیا جائے، مطلب ایک توازن کیسے پیدا کیا جائے ان کے اندر کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں رہنے کے لیے، یہاں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، مگر دین ان سے کچھ اور تقاضے کر رہا ہے، اسلام ان سے اور تقاضے کر رہا ہے، تو وہ تقاضے بھی وہ پورے کریں اور یہاں بھی بظاہر ان کو ایسا نہ لگے کہ ہم کوئی پیچھے جا رہے ہیں، تو کوئی توازن ایسا قائم کیا جائے اور ان نوجوانوں کو دین سے قریب کیا جائے. کیونکہ حضرت چند باتیں کر کے تو وہ ایسا ظاہر کر رہے ہوتے کہ نہیں بھائی آپ الگ دنیا میں رہتے ہو، ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ رہے. میں چاہتا ہوں ایسی گفتگو فرما دیں تاکہ ان نوجوانوں کو دین کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ مل جائے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے آئے، کسی ایک زمانے کے لیے آئے؟ کیا ان کی جو فیوز و برکات ہیں وہ کسی ایک دائرے کے اندر ان کو محیط کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ان کی شان کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. ان کی شان کیا ہے؟ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے مبعوث کیا گیا. کافہ کا کیا مطلب ہے؟ الکافۃ المانعۃ. کافہ المان کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز اپنے دائرے سے باہر نکلنے سے ہر چیز کو روک لیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دائرہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے، یہ تو جنوں کے لیے بھی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے سب کے لیے. معلوم ہوا کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے یہ کوئی شیطانی سوچ ہے، یہ کوئی ایسی سوچ ہے جو نفس امارہ کی شرارت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہماری گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا پوری کائنات کے لیے، ان کی تعلیمات کو رکھا ہے پوری کائنات کے لیے. اگر کوئی بندہ اس شعبے میں اللہ کی عطا سے آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود اس کے رنگ میں رنگ جائے. جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. پھر کہا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور جب اپنی بات آتی ہے بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو بھی پڑھتے ہو. پھر یہ فرمایا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور ساتھ ہی فرمایا اور کیا کرے وَعَمِلَ صَالِحًا. خود وہ اعمال صالحہ کا پیکر ہو، زبان سے دعویٰ کیا کرتا ہو اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. پھر فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن. یہ فرمایا گیا کہ برائی کو نیکی سے ٹال. جب بندہ ان چیزوں کا خود پیکر ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے تو پھر اس کے قبولیت کے امکان جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے کو ہدایت ملے گی، کیونکہ ہدایت دینا ہمارے آپ کے بس میں نہیں. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ رہنے دیتا ہے اس کو کوئی پھر ہدایت سے مالا مال نہیں کر سکتا. ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، آگے اس پہ پھل کا لگنا، آگے اس پر منزل پر پہنچنا یہ اللہ کی عطا سے. اس کے لیے توازن یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان پیش کریں اور اسی رنگ کے اندر خود اپنے آپ کو رنگ لیں، پھر دعوت دیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے جو امکانات ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا